جی تو بچوں امید ہے آپ لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کی پڑھائی کرنی سیکھ لی ہوگی، اور آپ کو میں نے جو ہے ایکسٹرا میں بھی جملے جو ہیں بنانے کی مشق سکھا دی ہے کہ تصویر کے ساتھ آپ کس طریقے سے جملہ مزید آپ بنا سکتے ہیں۔ سادے اور آسان لفظ، الف کے 3 حرفی الفاظ یا جو آپ کی ویکیبلری میں ہیں جیسے گڑیا، کتاب، ان کے ساتھ بھی آپ یہ اور وہ کا استعمال کر کے جملے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیں بچوں ہم جو ہے اس کے لکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ تو پہلا جملہ ہمارا ہے یہ تاج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ایک نیکسٹ کالم ہے، یہاں پر بھی آپ نے خود لکھنا ہوگا اور یہاں پر بھی۔ یہ صرف آپ کو میں نے لکھائی کا ایک پیٹرن بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے، لیکن کاپی میں آپ چونکہ دونوں خانوں میں خود ہی لکھیں گے۔ آپ کی ممی یا آپ کی آنٹی یا ٹیوشن ٹیچر جو ہیں آپ کو جملہ نہیں لکھ کر دیں گی، آپ خود لکھنے کی مشق کریں گے دونوں خانوں میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے لکھنا ہے یہ، فنگر اسپیس رکھنی ہے، تاج، پھر آپ نے فنگر اسپیس رکھ کر ہے، ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ نے ختمہ لگا دینا ہے۔ جو یہ کی شکل ہوتی ہے وہ مدعا کی طرح ہم بناتے ہیں، اور نقطے ہم نے کیسے لگانے ہیں؟ ڈاٹ کی طرح، سرکل میں نہیں لگانے ہیں۔ فنگر اسپیس کے ساتھ ہم نے تے الف تا، اور جیم جب ہم لکھیں گے تو جیم کی آدھی شکل جو ہے وہ اوپر ہے اور جیم کا پیڑ لائن سے نیچے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم فنگر اسپیس کے ساتھ ہے کا ایک شوشہ اور بڑی ہے، اور نیچے ہماری کیا لگے گی؟ لٹکن، ٹھیک ہے بچوں، اور آخر میں کیا ہوگا؟ ختمہ۔ تو ہم نے کیا لکھ لیا؟ یہ تاج ہے۔ اسی طریقے سے نیکسٹ ہمارا جملہ ہے یہ، مدعا کی طرح ہم بنا کے 2 نقطے لگائیں گے، شال، 2 شوشے بنائیں گے، باہر نکالیں گے اور الف بنائیں گے، 3 نقطے شین کے لگانے کے بعد ہم نے لام کا آدھی شکل اوپر اور اس کا پیڑ لائن سے نیچے آئے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اب لال، لام الف، لا، اور لام بھی آدھا اوپر اور اس کا پیڑ لائن سے نیچے آئے گا۔ یہ شال لال اور ہے کا ایک شوشہ، بڑی ہے اور نیچے لٹکن، اور ختمہ لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ شال لال ہے۔ نیکسٹ، وہ نان ہے، وہ نان ہے، وہ واو اور ہے، وہ، اچھا جو ہے ہوتا ہے وہ دال کی شکل کا بنتا ہے اور اس کا منہ بند کر کے ہم اوپر کی طرف روک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا فنگر اسپیس کے ساتھ نان، نون الف نا، اور پھر نون کا پیٹ آدھا اوپر ہوتا ہے لائن سے، آدھا نیچے ہوتا ہے، وہ نان، فنگر اسپیس ہے کہ لکھنے کی مشق ہو گئی ہے نا، اور نیچے لٹکن ضرور لگانا ہے، اور پہلے ایک شوشہ بنانا ہے، پھر بڑی ہے اور آخر میں ختمہ۔ وہ غار ہے، وہ غار، غین الف غا اور رے، ٹھیک ہے، اور رے کیونکہ اکیلا ہے لہٰذا یہ لائن سے اوپر لکھا جائے گا۔ وہ غار، فنگر اسپیس کے ساتھ ہے، شوشہ بنائیں گے ایک اور اس کے ساتھ بڑی ہے بنا کر نیچے لٹکن اور ختمہ لگا دیں گے۔ چلیں نیکسٹ کیا ہے؟ یہ ہار ہے۔ یہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ مدعا کی طرح، شاباش، 2 نقطے لگائیں گے، فنگر اسپیس رکھیں گے، ہار، ہے الف ہا، بالکل اسی طریقے سے لکھتے ہیں جیسے بے الف با لکھتے ہیں، نون الف نا لکھتے ہیں، تے الف تا، لیکن ہے الف ہا کے نیچے کیا آتا ہے؟ لٹکن، شاباش، اور رے، ہار، فنگر اسپیس ہے، اور آخر میں کیا لگتا ہے؟ ختمہ، شاباش۔ نیکسٹ کیا ہے؟ وہ کار لال ہے، وہ لکھیں گے، فنگر اسپیس، کار، کاف الف کا، اس کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے، اور رے، کار لال، لام الف لا اور لام، لال، فنگر اسپیس اور ہے، اور ختمہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو آپ لوگوں کو جملے لکھنے کی بہت اچھی طریقے سے مشق ہو گئی ہوگی۔ اب آپ چاہیں تو اس میں آپ کوئی سی بھی نیکسٹ لائن پہ تصویر بنائیں چھوٹی سی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کتاب، ٹھیک ہے، کتاب کی تصویر بنا لیں، یا اگر آپ جیسے پھول کی تصویر بنائیں گے، لیکن چونکہ آپ نے پھول لکھنا تو سیکھا نہیں ہے لہٰذا آپ کوئی آپ ایسا لفظ استعمال، ایسی تصویر کا استعمال نہ کریں جو آپ کو لفظ لکھنے میں مشکل ہو۔ تو آپ کتاب، علی، وہ علی ہے، یا زارا کی تصویر بنا لیں، یہ زارا ہے، تو آپ یہاں پر کوئی سی بھی 2 اور جملے اپنی مرضی سے لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ان 2 تصویر والے جملوں کو چھوڑ کے آپ صرف ان 6 جملوں کو لکھنے کی اچھے طریقے سے مشق کریں. اور میری ریویژن میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کوئی بھی ایسا میگزین سے کسی 1 اور 2 کلاس کی بک میں سے چھوٹے چھوٹے پیراگراف لے کر آپ یہ جو نئے نئے لفظ سیکھ رہے ہیں نا ان کو آپ ان میں ڈھونڈا کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی باجی کو یا مما کو یا اپنی ٹیوشن ٹیچر کو بتایا کریں کہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہے لکھا ہوا ہے، یہ ہے لکھا ہوا ہے، یہ کار لکھا ہوا ہے، یہ لال لکھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جب آپ بڑی کلاسز میں 1 میں 2 میں جائیں گے تو آپ کو مزید نئے جملے پڑھنے کی مشق ہو جائے گی. تو آپ نے اپنی نوٹ بک میں بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا یہ کام کرنا ہے. اور اس سے ملتے جلتے آپ اگر جملے بنانا چاہیں تو آپ مزید بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ نہ بنائیں تو آپ انہی جملوں کو بار بار لکھنے کی اس نوٹ بک میں پریکٹس کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے تاریخ ضرور ڈالنی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم نے کس چیز کی دہرائی کی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا یہ چونکہ املا نہیں ہے، جب ہم نیکسٹ ٹاپک میں ریویژن کریں گے جملے بنانے کی تو وہاں پر آپ کا جو ہے میں آپ کی آزمائش دوں گی اور آپ کو جو ہے نا وہاں ایک آزمائش کا ٹاسک دوں گی، آپ وہاں پر جملے بنائیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا، دل سے اور شوق سے کام کیجیے گا اور اپنے یہ سارے ٹاپکس کی ریویژن بہت اچھے طریقے سے کیجیے گا. اور اگر آپ چاہیں تو اپنی چنبیلی کتاب کے اور مزید کتاب کے صفحے کھول کے تارے کتاب کی ریڈنگ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ جو ہمارے شروع میں الفاظ تھے علی کا باجا، لال لال باجا، گڑیا کا بالا، پیلا پیلا باجا، پیلا پیلا بالا، اور یہ جو ہمارا ایک تارے کتاب میں چیپٹر تھا آپ اس کو بھی بہت اچھی طریقے سے پڑھیں کیونکہ اس میں بھی جو ہے الف کے 4 حرفی الفاظ ہیں. تو ساتھ ساتھ آپ پڑھنے کی ضرور مشق کیا کریں اور ہم نے جو چیزیں کلاس میں آپ کو سکھائی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ریوائز کیا کریں. لیکن یہ چونکہ ٹاپکس تھوڑے آپ کی ضرورت کے لیے امپورٹنٹ ہیں، آپ کی پڑھائی اور لکھائی کے لیے ان کو ہم دوبارہ سے ریوائز کر رہے ہیں. اور اگر یہ ہمارے پیپر ہوتے تو ہم اس میں جو ہے بہت اچھے طریقے سے ان کی جو ہے پریکٹس کر لیتے تاکہ ہمیں آسانی ہوتی. لیکن اب چونکہ آپ نے نوٹ بک میں کام کرنا ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے صاف ستھرا کیجیے گا تاکہ آپ کی جب ہم چیکنگ کریں تو ٹیچر بھی خوش ہو کہ بھائی بچوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.